اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ زبان بھی ہے اور زبان کی وہ چاشنی بھی ہے اور صحت ادائیگی بھی ہے کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں تو ہر مسلمان اور ذی شعور انسان اور اہل علم کا دل یہ چاہتا ہے کہ قاری صاحب قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیں اور ہم ان کی آیتوں کو سنتے چلے جائیں۔ اس سے میری مراد قاری حفظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم ہے جو آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے۔ اسی طرح تلاوت کلام پاک کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج جس ثبوت کا انتخاب کیا گیا ہے اسے ہم اور آپ قاری طلحہ خالد کے نام سے جانتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے روبرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو آج کا عنوان ہے خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے 28 نومبر 2024 کی شام میں دارالعلوم دیوبند کی ماہران استاد جو اس سرزمین پر ہمارے اور آپ کے بیچ میں پہلی بار تشریف لائیں گے وہ ذات گرامی ہے حضرت مولانا مفتی سجاد حسین صاحب قاسمی استاد دارالعلوم وقف دیوبند کی۔ انشاءاللہ ان کے زبان مبارک سے کل آپ مسجد اقصی کی پکار ملت اسلامیہ کے گوش گزار کے عنوان سے خطاب سنیں گے۔ اسی طرح 29 نومبر 2024 بوقت جمعہ دنیا عالم اسلام اور ملک ہندوستان کا ایک اور عظیم ادارہ جسے دنیا دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اور الحمدللہ اسی ادارہ کے فارغ التحصیل آپ کے مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا افروز صاحب قبلہ جن کے پیچھے آپ اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، اس ادارے کی ایک عظیم شخصیت اور ایک عظیم استاد قاری القرآن حضرت مولانا و مفتی قاری ریاض صاحب مظاہری ندوی دامت برکاتہم کل پرسوں تشریف لائیں گے اور جنون ان کا بیان ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کے عنوان کے تحت ہوگا، اور پھر قاری صاحب انشاءاللہ شام کے وقت میں قرآن کا آبائی پیغام ملت اسلامیہ کے نام کے عنوان سے خطاب فرمائیں گے۔ 30 نومبر کی شام ہمارے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن شرط انداز کے ہر انسان کے محبوب نظر اور مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی جنہیں چاہتی ہیں کہ ان کا بیان 5 دنوں میں سے ایک دن ضرور ہو، وہ ہستی اور وہ شخصیت جنہوں نے شرط انداز کے دل میں جگہ بنائی ہے، ان سے میری مراد حضرت مولانا مفتی وسیع احمد صاحب قاسمی ہے، نور دامت برکاتہم جو نائب قاضی شریعت ہے دارالعمارت شریعہ پروار شریف پٹنہ کے، ان کی زبان مبارک صاحب محسن انسانیت کا خواتین پر خصوصی عنایات کے عنوان سے خطاب سنیں۔ اور اس 5 روزہ اجلاس کی آخری کڑی جو ہوگی 1 دسمبر 2024 اس دن بھی وہ شخصیت، وہ ہستی، وہ نور نظر آپ کے اور ہمارے بیچ میں ہوگی جو کئی بار اس مسجد میں تشریف لا چکے ہیں اور اپنے پرمغز خطاب سے ہمارے دلوں کو مسحور کر چکے ہیں، جو دنیا کی عظیم شخصیت، ہندوستان کی عظیم شخصیت حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کے نواسے حضرت مولانا زکریا سنبھلی
دامت برکاتہم عالیہ، استاذ حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فرزند انجمن حضرت مولانا یحییٰ نعمانی ندوی دامت برکاتہم عالیہ تشریف لائیں گے اور ان کے زبان مبارک سے آپ مشکل حالات میں دین پر استقامت، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم پہلو کے عنوان سے خطاب سماعت کریں۔ تو یہ 5 روزہ اجلاس کا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب بغیر کسی تمہید کے اور آپ کے بیچ میں زیادہ دیر حائل ہونا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ میں آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کا آغاز کرنے کے لیے قاری حفظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے بیچ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حسن قرض سے نوازا ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآنی آیات سے آج کی سیرت النبی کے اجلاس کا آغاز فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری حفظ الرحمان صاحب حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما محمد إلا قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وسنجزي الشاكرين۔ وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ فما أصابهم في سبيل
بالآخرة والله يحب المحسنين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. قرآن مقدس کی خوبصورت تلاوت آپ سماعت فرمائیں. اب قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت رسول پیش کرنے کے لیے میں قاری طلحہ خالد کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتوں کا نذرانہ پیش کرے. قاری طلحہ خالد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود سنانے سے قبل ایک بار درود شریف اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم. وقت بالکل اجازت نہیں دیتی لیکن کچھ ترغیبی گفتگو کی جائے. بلا تمہید بلا تاخیر نعت پاک کا ایک مطلع ایک شعر آپ تک پہنچاتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں. نعت پاک کا کوئی بھی شعر اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے اچھا لگے تو انہیں سے دعاؤں سے نواز دیجیے گا. حاضر کرتا ہوں علماء کرام کی دعائیں چاہتے ہوئے پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں. ادھر اچھا نہیں لگتا ادھر اچھا نہیں لگتا. میں رستم صاحب اور خالد صاحب اللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سامنے آئیں. کہ ادھر اچھا نہیں لگتا 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 ادھر اچھا نہیں لگتا. مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا. مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا. بسے رہتے ہیں آنکھوں میں مدینے کا وسیلہ
منظر کے بسے رہتے ہیں آنکھوں میں مدینے کا ہنسی منظر کے بسے رہتے ہیں آنکھوں میں مدینے کا ہنسی منظر وہاں سے لوٹ کر آؤں تو گھر اچھا نہیں لگتا وہاں سے لوٹ کر آؤں تو گھر اچھا نہیں لگتا. بہت ہی تیزی کے ساتھ ایک مطلب سے پڑھتا ہوں مطلب خاص ملاحظہ کرے. کیا الہی مدینہ کیا الہی مدینہ دکھا دیجئے کیا الہی مدینہ دکھا دیجئے یا الہی مدینہ دکھا دیجئے باغ جنت کا زینہ دکھا دیجئے باغ جنت کا زینہ دکھا دیجئے دل میں بس یہی ایک تمنا میری دل میں ہے بس یہی ایک تمنا میری یہ دل میں ہے دل میں ہے بس یہی ایک تمنا دل میں ہے بس یہی ایک تمنا میری اور مجھ کو آقا روضہ دکھا دیجئے مجھ کو آقا روضہ دکھا دیجئے مجھ کو روضہ دکھا دیجئے یا الہی مدینہ. ماشاءاللہ جلسے کا آغاز قرآن کی تلاوت سے اور پھر بعد میں بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعتوں کا نذرانہ بھی پیش کیا جا چکا ہے. اب ہمارے بیچ ہمارے مہمان مبلغ دارالعلوم دیوبند اور ہندوستان کی شان حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی حفظہ اللہ موجود ہیں.
میں ان سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ شہر دھنباد کے یہ نوجوان اور بزرگ اور خواتین آپ کی زبان مبارک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص سننے کے منتظر ہیں. میں حضور والا سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بیان سے ہم تمام سامعین کو معلومات میں اضافہ کریں تاکہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات سے ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ایک سمت دینے کی کوشش کریں گے. حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی دعوت کرتے ہیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. صدر جنابی واجب الاحترام علماء کرام حاضرین جلسہ پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کا احسان اور کرم ہے یہاں کے غیور مسلمان علم دوست احباب عقائد اور اعمال کی اصلاح کی فکر رکھنے والے حساس مسلمان مل جل کر کے 5 روزہ سیرت کے پاکیزہ عنوان پر اجلاس منعقد کرتے ہیں. ہم ان کے اس اقدام پر دینی اعتبار سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس اقدام و عمل کو قبول فرما کر دونوں جہان میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے. ان اجلاس کے انعقاد کا بنیادی مقصد کیا؟ ان اجلاس کے انعقاد کا بنیادی مقصد ہے مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان کے حقوق کا پتہ چل سکے. مسلمان کو اگر نبی کے حق حقوق کی معلومات ہو تب تو وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر نبی کا امتی کو حق حقوق معلوم نہیں تو حق ادا کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح نبی کے حق حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نبی کی 23 سالہ دور نبوت کی کل کمائی جنہیں صحابہ کرام کی مقدس جماعت کہا جاتا ہے، جنہیں اہل بیت ازواج مطہرات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے حق حقوق کا معلوم ہونا بھی ضروری. اس لیے یہ پروگرام شرعی نقطۂ نظر سے بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے اہتمام کے ساتھ التزام کے ساتھ قدر کی نگاہ سے اس اجلاس میں شرکت کرنا چاہیے اور اس کو کامیاب بنانا چاہیے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے نبی کی خصوصیات، نبی کی خاصیات، نبوت کے لیے شرائط اور نبوت کے لیے لوازمات. شریعت میں نبی کے لیے شرطیں کیا؟ شریعت کی نظر میں نبی کی پہچان کیا؟
شریعت کی نظر میں نبی کی ذات کی خصوصیات کیا ہے؟ اس مسئلے کو میں قرآنی آیت کی روشنی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شک یہ ہے کہ آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ایک حکیم صاحب تھے، یہاں مجمع میں اگر حکیم صاحب ہوں تو مجھے معاف کریں گے، یہ بات پر سبیل تذکرہ ہم عرض کرتے ہیں۔ حکیم صاحب کے مطلب پر بہت سارے چیزیں کام کرتے تھے، مگر وہ حکیم استاد بہت چالاک قسم کا تھا۔ وہ کسی شاگرد کو نقد دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اپنے چیلوں سے شاگردوں سے دوائیں تیار کراتا، مفردات، مرکبات، معجون، خمیرہ، کچھ گولیاں تیار کراتا، مگر مریض کے نقد دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک شاگرد 10 سال سے اس حکیم کی نگرانی میں رہا، مگر اس کو مریض چیک کرنے کی اجازت نہیں دیا۔ اتفاق سے چیلے کی قسمت نے کام کیا۔ ایک دن صبح ایک صاحب اپنا اونٹ لے کر کے اس حکیم کے مطلب پر پہنچے۔ حکیم صاحب سے کہا، حکیم صاحب ہمارے اونٹ کے گلے میں بہت دکھن ہے۔ تو حکیم نے اونٹ کو دیکھا، اونٹ کے مالک کو دیکھا، دل ہی دل میں حکیم نے کہا اونٹ تو اونٹ ہے، اونٹ کا مالک بھی اونٹ سے کچھ کم نہیں۔ اونٹ تو اونٹ ہے، اونٹ کا مالک بھی اونٹ سے کم نہیں۔ اگر نہ ہوتا تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ بیمار انسانوں کے علاج کے لیے اسپتال الگ اور بیمار جانوروں کے علاج کے لیے اسپتال الگ۔ یہاں بیمار انسانوں کا علاج کیا جاتا ہے، یہ بیمار اونٹ لے کر کے ہمارے مطلب میں پہنچا، مگر حکیم ہوتا ہے۔ اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یہ صرف حکیم ہے، حاکم نہیں۔ تو حکیم صاحب نے حکمت کو کام میں لاتے ہوئے کہا 2 بانس کی بلیاں لائی جائیں، ایک بانس کی بلی اونٹ کے گلے کے نیچے لگاؤ اور دوسری بانس کی بلی اونٹ کی گردن پر جماؤ، اور سائڈ سے 2 نوجوان کھڑے ہو کر اونٹ کے گلے کے نیچے اور گردن کے اوپر کی بانس کی بلی کو دبوچ کر آپس میں ملا دیں۔ حکم کے مطابق اونٹ کے گلے کے نیچے بانس کی بلی اور گردن کے اوپر بانس کی بلی رکھی گئی، اور سائڈ کے نوجوانوں نے دونوں بانس کی بلیوں کو دبوچ کر آپس میں ملا دیا۔ اونٹ کے گلے میں پھنسا ہوا تربوز پانی بن کر معدے میں اتر گیا، اونٹ کے گلے کی دکن دور ہو گئی۔ اونٹ کا مالک اونٹ لے کے چلا گیا۔ اب چیلے نے دیکھا اتنے بڑے جانور کا اتنا آسان علاج، اتنے بڑے جانور کا اتنا آسان علاج، تو ہمیں استاد سے ڈگری سند لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا یہ اپنے علاقے میں پہنچ کر کے اس نے بہت بڑا بورڈ تیار کرایا، اس پر لکھا جملہ مخلوقات کے جملہ امراض کا بہترین علاج کیا جاتا ہے۔ اب جو وہ اس گلی سے گزرتا یہ بھینکر اعلان پڑھتا تو سوچ میں پڑ جاتا کہ یہ حکیم نہیں ہے، یہ تو حکیم لقمان کا بچا ہوا معلوم ہوتا ہے، یہ تو حکیم لقمان کا بچا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ آج تک کسی حکیم نے اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا جتنا بڑا دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جملہ مخلوقات کے جملہ امراض کا بہترین علاج کیا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے اس نومولود حکیم سے پوچھا تم بیمار بکری کا بھی علاج کرنا جانتے ہو؟ کہا میاں ہم بیمار بھیڑیے کا بھی علاج کرنا جانتے ہیں۔ کچھ ہی دن گزرے کہ ایک صاحب صبح اپنے دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کر
اس نومولود حکیم کے مطلب پر پہنچے. کہا کیا بات؟ کہا حکیم صاحب بچے کو کھانسی بہت آ رہی، اس کے گلے میں بہت رکن. اپنے چیلے سے کہا 5 کی 2 کمچی لاؤ. تو چیلا حیران رہ گیا کہ محرم کا مہینہ بھی نہیں کہ حکیم صاحب تاجیہ بنانے کے لیے 5 کی کمچی منگوا رہے ہیں. 5 کی کمچی آ گئی. کہا 1 کمچی بچے کے گلے کے نیچے لگاؤ اور دوسری کمچی گردن پر رکھ کر سائڈ سے 2 نوجوان 5 کی کمچیوں کو دبوچ کر ملا دیں. حکم کے مطابق کارروائی ہوئی. نہ مرد رہا نہ مریض. بچہ اللہ کا پیارا ہو گیا. باپ بچے کی مردہ لاش گود میں لے کر سامنے پولیس اسٹیشن. اس نے پولیس سے جا کر کے کہا کہ حکیم نہیں یہ جلاد، یہ طبیب نہیں یہ قاتل. تو پولیس نے کہا بات کیا تھا؟ علاج کے نام پر گلا دباتا، دوا کے نام پر گلا گھونٹتا. تو پولیس نے حکیم کو طلب کیا. حکیم صاحب پولیس اسٹیشن پہنچے تو پولیس نے کہا آپ گلے کا علاج گلا دبا کر کرتے ہیں؟ تو اس نومولود حکیم نے کہا تھانے دار صاحب دفعہ قائم کرنے سے پہلے صفائی کا موقع دیجیے. کہا اگر اس طرح گلے کا علاج کرنا جرم ہے تو ہم سے بڑا ہمارا استاد نہیں. اس لیے کہ ہمارے استاد نے بیمار اونٹ کے گلے کا علاج اسی طرح کیا. لہذا گلا گلا برابر، درد درد برابر، علاج برابر اختیار کیا جائے گا. تو پولیس والے نے کہا پہلے تمہارے کھوپڑے کا علاج کیا جائے گا. صورتحال یہ کہ بیمار حکیم کا علاج کر رہا، بیمار حکیم کا علاج کر رہا ہے. یہی حال دنیا میں چل رہا. بد عقیدہ آدمی عقائد کی اصلاح کا کام کر رہا، بددین آدمی دین لوگوں کے سامنے پیش کر رہا. گویا صورتحال یہ مریض حکیم کا علاج کرنا چاہتا ہے، مردہ مسیحا بنا گھوم رہا، مردہ مسیحا بنا گھوم رہا. ایسے فتنے کے ماحول میں سچے عقائد کی بات کرنا، پختہ اعمال کی دعوت دینا، یہ ایمان کا بنیادی کام، یہ ایمان کا بنیادی کام ہے. لہذا اس طرح کے کاموں میں دلچسپی سے حصہ لینا چاہیے. بدین دین کی بات کرے، دین بیزار دین پیش کرنا شروع کرے جس کے باپ دادا نے نہ دین سیکھا ہے نہ پڑھا ہے، نہ دین داروں سے ان کا رشتہ ہے. ایسے آدمی سے اگر تم نے دین لینا شروع کیا تو تمہارے دین کا کباڑ ہونے والا ہے. جس طرح لکڑی منڈی میں ملتی ہے، سبزی منڈی میں ملتی، چمڑا منڈی میں، لوہا منڈی میں، غلہ منڈی میں، اسی طرح دین داروں کے پاس ملے، دین جاننے والوں کے پاس ملے. جنہوں نے دین پڑھا نہیں، دین سیکھا نہیں، دین جاننے والوں سے ان کا بنیادی رشتہ نہیں، ایسے لوگ دین بیزار کہلاتے، ایسے لوگ آزاد خیال کہلاتے، ایسے لوگ دین کا نام لے کر بددینی کا کاروبار کرتے ہیں. اس لیے اس بات کو وقت ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا کہ دین لو دینداروں سے. یہ نہ ہو کہ حج کا مسئلہ حاجی سے معلوم کر رہے، حج کا مسئلہ حاجی صاحب کے حج کا حال یہ ہے کہ حج کر کے واپس آئے. دوست نے پوچھا حاجی صاحب مقام ابراہیم پر جانا ہوا تھا؟ تو حاجی صاحب کہتے ابراہیم بھائی روزانہ ہوٹل میں ملنے آتے. اب بتائیے اس حادث سے اگر حج کا مسئلہ معلوم کر کے عمل کرو گے تو تمہارے حج کا تباہ ہو جائے. اس لیے میں اصولی طور پر یہ بات کہتا ہوں
کہ دین ہمیشہ دین جاننے والوں سے حاصل کیا ہو، مسئلہ شریعت جاننے والوں سے پوچھو، یہ طریقہ چھوڑو کہ نماز کا مسئلہ نمازی سے، حج کا مسئلہ حاجی سے، یہ حاجی حج کر کے آیا ہے، حج کا مسئلہ نہیں جانتا، یہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے فرائض شرائط واجبات اس کو خبر نہیں، یہ نماز کا مسئلہ بتانے کا حق پاور نہیں رکھتا، اس سے نماز کا مسئلہ معلوم کرو گے تو تمہاری نماز کا تباہ ہو جائے گا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہوئے، اسی زمین پر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ اللہ کی تمام مخلوقات میں دھیان سے سنیں، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے مکرم مخلوق حضرت انسان، انسان کو تمام مخلوقات پر شرف حاصل ہے، اور یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا۔ معلوم ہوا انسانی جماعت دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ عرفہ اشرف، اسی لیے اس کو مکرم محترم مخلوق کہا جاتا ہے۔ انسان کے مقابلے میں فرشتے 2 نمبر پر، یہ بات میں دوہرے الفاظ کی بنیاد پر نہیں کہتا، ہمارے اس دعوے کی دلیل قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کا سجدہ کرو، آدم سے اللہ نے نہیں کہا کہ تم فرشتوں کا سجدہ کرو، جو سجدہ کرتا ہے وہ مقبول کہلاتا ہے، اور جس کا سجدہ کیا جائے وہ افضل کہلاتا ہے۔ معلوم ہوا مخلوقات کی جغرافیہ میں انسانیت کو بلند مرتبہ حاصل ہے۔ تو جب سب سے اشرف مخلوق انسان، تو انسانوں کی رہبری رہنمائی کے لیے کس کو سردار متعین کیا جائے، ایک سوال۔ اگر اللہ فرشتے کو نبی بناتا تو فرشتہ روزہ رکھنے کا طریقہ تو بتا دیتا ہے، کیوں؟ فرشتے کھاتے پیتے نہیں، تو روزہ رکھنے کا طریقہ فرشتہ نبی بتا دیتا، لیکن افطار کرنے کا طریقہ فرشتہ نبی کیسے بتاتا جب اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں؟ فرشتہ نبی نکاح کرنے کا طریقہ بتا دیتا، لیکن حق زوجیت کی ادائیگی کا طریقہ جب فرشتوں کی جماعت میں توالد تناسل کا سلسلہ ہے ہی نہیں، تو اس بات میں وہ کون سی رہنمائی کر سکتا تھا؟ اس لیے اللہ نے انسانی جماعت کی رہبری رہنمائی کے لیے نبی کے لیے انسان ہونا شرط لگانا۔ جتنے نبی آئے آدم سے لے کر کے آخری پیغمبر، ہر نبی انسانی جماعت سے تعلق رکھتا، لہذا نبی کی پہلی خاصیت نبی کا انسان ہونا ضروری، غیر انسان ایک نبی کا نام کوئی بتا نہیں سکتا۔ نبی کے لیے انسان ہونا پہلی شرط، اور شرط بولنے کا مطلب کیا؟ نماز کے لیے وضو کرنا شرط، اگر وضو کر کے نماز پڑھو گے تو سجدہ سجدہ کہلائے گی، قاعدہ قاعدہ کہلائے گی، اور اگر بغیر وضو کے نماز پڑھو گے تو چاہے جتنی لمبی رکعت کر دو کچھ ہونے والا نہیں۔ شرط کی حیثیت یہ، تو نبوت کے لیے پہلی خاصیت، پہلی شرط اللہ کے فرمان کے مطابق نبی کا انسان ہونا ضروری۔ دوسری شرط نبی کا مرد ہونا ضروری۔ جتنے نبی آئے سب مردوں میں سے آئے، اور یہ بات میں کسی بزرگ کا مرفوض نہیں نقل کر رہا ہوں، قرآن کو اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبی بھیجے رجالًا، مرد کو ہم نے نبی بنایا۔ اس سے پتہ چلا
نبی کا مرد ہونا بھی ضروری. نبی کا مرد ہونا یہ نبوت کے شرائط میں سے ہے، نبوت کے لوازمات میں سے ہے، نبوت کی خاصیات اور خصوصیات میں سے. چنانچہ کسی عورت کو نبیہ نہیں بنایا گیا. اب بات تھوڑا چھاپ قسم کے مولوی عقائد کی دنیا میں کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ عقائد کا تعلق علم کلام سے ہوتا ہے، اور علم کلام کا سمجھنا سمجھانا آسان کام نہیں ہے. اب صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑا چھاپ قسم کا مولوی بھی بول دیتا ہے حضرت حوا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام. اب جب اصول ہمارا یہ ہے کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا گیا، تو علیہ السلام کا لقب یہ نبی کے لیے استعمال کیا جاتا. تو نبی کا لقب غیر نبی کے لیے استعمال کرنا کیسے صحیح ہو سکتا؟ جیسے غیر حافظ کو حافظ بولنا گناہ، غیر عالم کو عالم کہنا گناہ، غیر حاجی کو حاجی کہنا گناہ. تو غیر نبی کے لیے نبی کا لقب استعمال کرنا کیسے دین ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے کسی عورت کو نبیہ بنایا نہیں، نبوت یہ عورت کی شان کے مطابق نہیں ہے، تو حوا کے لیے علیہ السلام اور مریم کے لیے علیہ السلام کا جملہ استعمال کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ جو یہ جملہ استعمال کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کو یہ بنیادی مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ نبی کے لیے مرد ہونا شرط ہے، عورت کو نبوت نہیں دی گئی. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، اگر سوال نہ آئے تو میں تو سیدھا سادہ مولوی ہوں، میں سوال بھی بتاتا ہوں جواب بھی سناتا ہوں. جب انسان کا لفظ بولا جاتا ہے تو لفظ انسان میں مرد بھی داخل ہے، عورت بھی شامل. مرد کو بھی انسان کہا جاتا ہے، عورت کو بھی انسان کہا جاتا ہے. تو جب عورت انسانی جماعت سے تعلق رکھتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت جب انسانی جماعت میں شامل ہے تو عورت کو نبوت کیوں نہیں دی گئی؟ جتنے نبی آئے سب مردوں میں سے آئے، نبی کے لیے مرد ہونا شرط قرار دیا گیا. عورت جب انسان کہلاتی ہے تو عورت کو نبوت کا مقام کیوں نہیں دیا گیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اب جواب سننا. عورت کو نبوت کیوں نہیں دی گئی؟ اس لیے کہ نبی کی ذات میں اللہ تعالیٰ کچھ لاجواب کمال پیدا کرتے ہیں. نبی کی ذات پر اللہ معجزات ظاہر فرماتے ہیں. ایسی چیزیں اللہ نبی کی ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے کہ ساری دنیا مل کر کے ایک معجزے کا جواب نہیں دے سکتی ہے. کیوں؟ تاکہ نبی کے برحق ہونے کی پہچان ہو جائے اور نبی کے اللہ کی طرف سے مبعوث ہونے کی علامت بن جائے. اس لیے نبی کے ہاتھ پر معجزات ظاہر کیے جاتے ہیں اور معجزات ظاہر نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے مگر قدرت اللہ کی کار فرما ہوتی. عورت کو نبوت اس لیے نہیں دی گئی کہ عورت کی ذات میں وہ کمال نہیں. جیسے نبی کی ذات میں ایک کمال یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی کی پاکی بھی اختیاری ہے اور نبی کی ناپاکی بھی اختیاری ہے. ناپاکی اختیاری بولنے کا مطلب بدخوابی احتلام ہونا، رات میں گندے سندے خواب دیکھنا، یہ غیر اختیاری ناپاکی کہلاتی ہے. نوجوان نے الٹا سیدھا خواب دیکھا نہیں سنا، پاک ہو گیا. نبی کو بدخوابی لاحق نہیں ہوتی. جو بدخوابی یہ غیر اختیاری ناپاکی کہلاتی اور نبی کی ذات میں یہ کمال ہوتا ہے کہ نبی کی پاکی بھی اختیاری ہے اور نبی کی ناپاکی بھی اختیاری ہے. نبی اپنے اختیار سے ناپاک ہوتا ہے پھر پاک ہو جاتا ہے. بدخوابی یہ غیر اختیاری ناپاکی کہلاتی ہے. انبیاء کی جماعت کو اللہ نے اس سے مستثنی کر دیا. نبی نے ارشاد فرمایا لم يحترم نبی تک کسی بھی پیغمبر کو کبھی بدخوابی نہیں.
تو بدقاتی یہ غیر اختیاری ناپاکی کہلاتی ہے، اور نبی کی پاکی ناپاکی سب اختیاری ہے۔ اب نبی کی شان تو یہ ہے۔ اب عورت کے مسئلے، عورت مہینے میں کچھ دن غیر اختیاری طور پر ناپاک ہوتی، چاہے رمضان کا مہینہ آئے چاہے حج کے ایام آئے، ناپاکی کے دن عورت کے لیے جو متعین ہے اس دن میں وہ ناپاک ہو جائے گی۔ نبی کے لیے پاکی وہ اس کی بنیادی پہچان، عورت کو اگر نبیہ بنایا جاتا اب اس کی ناپاکی کے دن شروع اور فرشتہ پیغام لے کر نبیہ کے پاس آنا چاہتا، فرشتے ناپاک جگہ پر جاتے رہتے نہیں ہیں، تو نبی بنانے کا جو مقصود و مطلوب ہے وہ عورت کو نبی بنانے میں فوت ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے نبی کے لیے انسان ہونا شرط گردانا اور نبی کے واسطے مرد ہونا شرط گردانا، عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا گیا۔ تیسری شرط نبی کے لیے امی ہونا۔ نبی کا دنیا میں کوئی معلم استاد نہیں، اگر دنیا میں نبی کا کوئی معلم استاد بن جاتا تو یہود نصارا باہیں پھیلا کر کے کہتے کہ یہ تو سکھایا ہوا علم بیان کرتے ہیں، بتائی ہوئی باتیں سنایا کرتے۔ اللہ نے ان کی چونچ کو بند کر دیا کہ دنیا میں ہم نبی کا کسی کو استاد نہیں بنائیں گے، نبی اللہ سے علم حاصل کرے گا، نبی کی تربیت اللہ کی طرف سے کی جائے گی، نبی دنیا کے انسانوں کے لیے معلم بن کر کے آئے گا، نبی سب کا استاد ہوگا۔ دنیا کا کوئی انسان نبی کا استاد نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے نبی کے لیے شرط لگانا گیا کہ دنیا میں اس کا کوئی معلم کوئی استاد نہیں ہوگا، وہ نبی امی ہوگا۔ جیسے ماں کے پیٹ میں اس نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، ایسے دنیا کے پیٹ میں آنے کے بعد نبی کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھتا ہے۔ یہ نبی کی ذات میں کمال، اللہ اس کے علم و تربیت کا نرم کرتا ہے، اس لیے نبی کا امی ہونا یہ نبی کی خاصیت اور خصوصیت ہے۔ غیر امی کو یہ اللہ تعالیٰ شان عطا نہیں کرتے جو شان اللہ نبی کو عطا فرماتے۔ نبی کی چوتھی خصوصیت اور شرط، نبی معصوم ہوتا ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے۔ نبی نبوت سے پہلے، دھیان سے سنو عقیدے کی بات، نبی نبوت سے پہلے اور نبوت مل جانے کے بعد کبھی بھی نافرمانی گناہ کا کام نہیں کرتا، اسی لیے اس کو معصوم کہتے ہیں۔ نبی کی ذات پر اللہ عصمت کی چادر ڈال دیتا ہے، حفاظت کا انتظام کر دیتا ہے، نبی گناہ نافرمانی کا کام نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں، طاقت تو ہے مگر عصمت کی چادر کی حفاظت نبی کو حاصل۔ اسی لیے ہم محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے خاتم النبیین مانتے ہیں، ایسے ہم آپ کو خاتم المعصومین بھی مانتے ہیں۔ آپ کی ذات پر نبوت مکمل ہے اور آپ کی ذات پر عصمت مکمل ہے۔ ہم خلفائے راشدین کو معصوم نہیں مانتے، عشرہ مبشرہ کو معصوم نہیں مانتے، اہل بیت کو معصوم نہیں مانتے۔ عصمت یہ نبوت کا خاصہ ہے، نبوت سے عصمت کی چادر کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسے نبی کی ذات سے نبوت کو الگ نہیں کیا جا سکتا، ایسے نبی کی ذات سے عصمت کی چادر کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نبوت کا خاصہ معصوم ہونا ہے، نبوت کی لوازم پہچان معصوم ہونا ہے، نبی کو عصمت سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو مثال کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں، علماء جانتے ہیں خاصہ کس کو کہتے ہیں؟ خاصہ کس کو
کو کہتے ہیں خاصہ کی تعریف ہے، ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو اس کی ذات میں پایا جائے اس کے غیر میں نہ پایا جائے، ایسی چیز کو خاصہ کہتے ہیں۔ مثلا برف کے لیے ٹھنڈک راجو، لیمو کے لیے تلسی راجو، دودھ کے لیے سفیدی راجو، شہد کے لیے مٹھاس راجو۔ لیمو سے تلسی کو نکالا نہیں جا سکتا اور شہد سے مٹھاس کو نچوڑا نہیں جا سکتا۔ جہاں شہد رہے گی وہاں مٹھاس رہے گی، جہاں لیمو رہے گا وہاں کھٹا پن رہے گی، جہاں آگ رہے گی وہاں گرمی رہے گی، جہاں برف رہے گا وہاں ٹھنڈک رہے گی، جہاں نبی رہے گا وہاں عصمت رہے گی، جہاں نبی رہے گا وہاں عصمت رہے گی۔ نبی کی ذات سے عصمت کی چادر کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے لیمو کے لیے کھٹا ہونا اس کی خاصیت ہے، شہد کے لیے میٹھا ہونا اس کی خاصیت ہے، برف کے لیے ٹھنڈا ہونا اس کی خاصیت ہے، اسی طرح نبی کے لیے معصوم ہونا یہ اس کی خاصیت، اس کی خصوصیت ہے۔ معلوم ہوا نبی ایسی مقدس ذات کو کہا جاتا ہے، نبی ایسی مقدس ذات کو کہا جاتا ہے۔ نبی کی بنیادی تعریف یہی ہے، نبی اس ذات کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے مبعوث کیا ہے اپنے احکام کو پہنچانے کے لیے۔ نبی کا کام ہے اللہ سے حکم لینا اور اللہ کے بندوں کو حکم دینا، حکم بنانا یہ نبی کا کام نہیں ہے۔ کون سی چیزیں فرض ہے، کون سی چیزیں حرام ہے یہ بتانا تو نبی کا کام ہے، مگر فرض کو فرض متعین کرنا، حرام کو حرام گرداننا یہ نبی کا کام نہیں۔ دلیل اس کی کیا؟ دلیل اس کی یہ ہے اگر گھٹانا بڑھانا چینج کرنا یہ نبی کے باور اختیار کی بات ہوتی تو معراج کے سفر میں جب اللہ نے 50 وقت کی نماز فرض کیا تو نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے 5 وقت درخواست کر کے کم کرائی۔ فل باور آدمی کینسل کرنے رد کرنے کا اختیار رکھتا، سفارش کرنے والا آدمی یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ درخواست پیش کرنے کے پاور میں ہے، کینسل کرنے کا اختیار اس کو حاصل نہیں ہے۔ نبی کا کام ہے عقد احکام اور نبی کا کام ہے تبلیغ احکام، اللہ سے حکم لینا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا حکم پہنچانا یہ نبی کا کام۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الحج ابتدائی چند آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی سیرت، نبی کے احوال بیان کیا ہے اور نبی کی جامع شخصیت کا تعارف کرایا ہے کہ نبی کی ذات میں کمالات کیا ہوتے ہیں اور نبی کی ذات میں خصوصیات کیا ہے۔ نبی تو نبی ہوتا ہے، نبی بچپن سے لے کر کے تا آخری شان نبوت کا حامل ہوتا۔ چنانچہ بچپن میں اللہ کے نبی حضرت حلیمہ کے گھر میں تھے۔ ایک دن حلیمہ بچپن میں نبی کو مکہ لائی گھر والوں سے ملاقات کرانے کے لیے۔ حرم کے قریب حلیمہ نے نبی کو اتارا، یہ بچے تھے، جب آگے چلے گئے مجمع میں کھو گئے۔ حلیمہ مایوس ہو کر کے نبی کے گھر پہنچی کہ آپ کا پتہ ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، مگر اتنے میں اللہ نبی کی نگرانی کرنے والا، نبی کی حفاظت کرنے والا اللہ۔ ابو جہل اس نے نبی کو دیکھا یہ بچہ تو ہمارے خاندان کا ہے، اس نے گود لیا، اپنی سواری پر بٹھایا، گھر پہنچانے کا ارادہ کیا، مگر ابو جہل نے نبی کو پیچھے بٹھایا اور آگے بیٹھا۔ یہ کام کون کرتا؟ فرعون جیسے خر دماغ لوگ کرتے، فرعون جیسے خر دماغ۔ نبی کو پیچھے خود آگے، اونٹنی بیٹھ گئی، اٹھنے کا نام نہیں دے رہی۔ جب نبی کو ابو جہل نے آگے بٹھایا، خود پیچھے بیٹھا تو اونٹنی دوڑنے لگی، چلنے لگی۔
ان کے دادا کے پاس ابو جہل لے کر کے پہنچا، کہنے لگا یہ تمہارا پوتا بچپن میں اس کا یہ حال ہے، بڑے ہو کر کیا ہونے والا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا اس کو پیچھے بٹھایا، اونٹ نہیں بیٹھ گئی، آگے بٹھایا خود میں پیچھے بیٹھا، اونٹنی چلنے لگی۔ اللہ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ کل ہم نے موسیٰ کی پرورش کے لیے فرعون کے گھر پر منتخب کیا تھا، آج یتیم عبداللہ کی نگرانی کے لیے ہم نے ابو جہل کو تعینات کیا ہے۔ نبی کی شان الگ ہوتی ہے، نبی کی پہچان الگ ہوتی ہے۔ پورے مکہ والوں نے نبی کو بار بار آزمایا، ہر بار آزمانے کے بعد پورا مکہ بولا صادق الامین اکیلے آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں، اور آپ سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں۔ آپ کی امانت کے تقدس کا اعلان مکہ کے کفار مشرکین آپ کے دشمن کر گئے، اور آپ کی سچائی کا اظہار آپ کا معاند اور مخالف کر رہا ہے۔ یہی نبی کے جانے ہونے کی پہچان ہے کہ دشمن نے آپ کو صادق کہا اور دشمن نے آپ کو امین کہا۔ آپ سے بڑا امانت دار اس نے کسی کو مانا نہیں، اور آپ سے زیادہ سچا انسان کسی کو جانا نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما، جب نبوت کا اعلان کر دیا، غار حرا سے اللہ کا کلام لے کر کے آئے، مکہ والوں سے کہا کہ بڑا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھو۔ تو جس علم کا آغاز اللہ کے نام پر کیا جائے گا اس علم میں برکت ہی برکت ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کی مدد اس کو حاصل ہو، اور جہاں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ اللہ کی طرف سے برکت کا سامان نہیں کیا جائے گا۔ تو ابو جہل نے کہا یہ کام آپ بند کر دو، تو اللہ کے نبی نے کہا یہ کام بند ہونے کے لیے نہیں آیا، ہم جو کام شروع کرتے ہیں وہ بند نہیں کیا کرتے۔ تو اچھا ایسا ہے آپ دولت لے لو، عورت لے لو، اقتدار لے لو، یہ کام بند کر دو۔ اللہ کے نبی نے ابو جہل کی اپیل سن کر کے جواباً فرمایا یہ بات آپ نے سنی ہوگی، مگر آگے جو بات میں کہنے جا رہا وہ کم لوگوں نے سنا ہوگا، دھیان سے سنو۔ نبی نے اس پارٹی کے اپیل کے جواب میں فرمایا ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، تب بھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی کے سامنے عورت دولت کے اقتدار پیش کیا گیا ہے، نبی نے ہیرا چاندی سونا چاندی ہیرا موتی کے جواب میں کہتے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو تب بھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں۔ نبی نے جواب میں چاند و سورج کا حوالہ کیوں دیا؟ علماء نے نبی کے اس جواب پر دو حکمت تحریر کیا۔ نبی کے اس جواب میں دو حکمت پائی جاتی۔ پہلی حکمت، چاند توڑنا سورج نوچنا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ چاند توڑنا سورج نوچنا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ جس طرح چاند توڑنا سورج نوچنا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں، اسی طرح نبی کو اس کے کام سے روکنا یہ دنیا انسانیت کی بس کی بات نہیں۔ اس لیے نبی نے جواب میں چاند و سورج کا حوالہ دیا۔ اور نبی کے اس جواب میں دوسری حکمت یہ پائی جاتی ہے کہ دولت سے دولت کو کمایا جا سکتا ہے، اقتدار سے اقتدار پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، مگر چاند کی قیمت ادا کرنا، سورج کی روشنی کی قیمت ادا کرنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ چاند اور سورج کی قیمت ادا کرنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ جس طرح چاند اور سورج کی قیمت ادا کرنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں، اسی طرح قرآن کی خدمت میں لگنے والا، قرآن سے جڑ کر رہنے والا،
اس کی محنت کی اجرت ادا کرنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں. اس لیے نبی نے اس سوال کے جواب میں چاند و سورج کا حوالہ کیا. جب اس سے کام نہیں چلا تو آگے پڑھو. اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. قسم ہے وقت چاش اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے. ابو جہل نے اپنا نمائندہ مدینہ بھیجا. مدینہ میں یہود و نصارہ موجود تھے. یہودیت و نصرانیت کے بڑے بڑے جاندار تھے. مدینہ پہنچ کر ابو جہل کے وقت نے مدینہ میں رہنے والے بڑے بڑے یہودی علماء سے ملاقات کیا. ان سے کہا یتیم عبداللہ نے نبوت کا اعلان کر رکھا ہے, اب ان کی نبوت کو جانچنا ناپنا پرکھنا چاہتے ہیں, کیسے ہم ان کی نبوت کو جانچیں اور کنفرم کریں؟ تو یہودی علماء نے کہا جاؤ ان سے 3 سوال کرو. یہ خالی سوال کرنا جواب نہ لینا یہ وہی کی پیداوار ہے. یہ ہائی بریڈ فصل جو چل پڑی ہے یہ وہی کی پیداوار. کہا جاؤ ان سے 3 سوال کرو, اگر تینوں سوالوں کا جواب دے دے تو وہ سچے نبی, اور اگر سوالوں کا جواب نہ دے پائے تو نعوذ باللہ وہ جھوٹے نبی. کا سوال کیا کرنا تھا؟ پہلا سوال مجھ سے یہ کرو وہ غار میں کون سے لوگ ہیں جو سارا سال تک سوتے رہے اور زندہ رہے؟ سارا سال تک سوتے رہے اور زندہ رہے. دوسرا سوال ان سے یہ کرو وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا اقتدار مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا؟ اور تیسرا سوال ان سے کرو کہ روح کی حقیقت کیا ہے, روح کیا چیز ہے؟ یہ 3 سوال ان سے کرو. یہ سوال سیکھ کر مکہ ہے, نبی کے دروازے پر پہنچے, نعرہ لگایا اخرجوا یا محمد, باہر تشریف لائیے, ہمارے سوالوں کا جواب دیجیے. نبی سے 3 سوال کیا. وہ غار میں برس تک سونے والے زندہ رہنے والے کون؟ مشرق و مغرب تک اقتدار پھیلا ہوا بادشاہ کون؟ روح کی حقیقت کیا؟ نبی نے سوال سننے کے بعد فرمایا کل آئندہ میں ان سوالوں کا جواب دوں گا. دوسرا دن آیا کہ پھر پہنچے, نعرہ لگایا اخرجوا یا محمد, باہر تشریف لائیے, ہمارے سوالوں کا جواب دیجیے. نبی نے کہا جواب آج معلوم نہیں, کل آئندہ آنا. تیسرا دن آ گیا, چوتھا دن آ گیا, 5واں 10 دن گزر گئے. ہر دن یہاں تھے, ہر دن نبی یہی کہتے کل آئندہ آنا, میں جواب دوں گا. اب مکہ کی گلیوں میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہنے لگی نعوذ باللہ, جو شیطان ان کو جواب سکھاتا تھا وہ شیطان ان سے روٹھ گیا, اس لیے ہمارے سوالوں کا یہ جواب نہیں دے پا. 40 دن گزر گئے. نبی آسمان کی طرف دیکھتے جبریل آئے, جواب لائیں. مکہ کی گلیوں میں نعرے لگنے لگے کہ ان کو جو جواب بتاتا تھا وہ ان سے روٹھا ہوا ہے, اس لیے جواب یہ نہیں دے پا رہے. اللہ کے نبی بے قرار ہے, بے چین ہے, کبھی نیچے دیکھتے ہیں کبھی اوپر دیکھتے ہیں, مگر جبریل امین ہے کہ پر مارنے کے لیے تیار نہیں. اللہ نبی کی بے چینی کو دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ نے اس منظر میں قرآن کی اس آیت کو نازل کیا, فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. قسم ہے وقت چاش اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے. اللہ نے 3 سوالوں کا جواب دیا. وہ صحابہ کہف ہیں جو سارا سال غار میں سوتے رہے زندہ رہے, وہ اللہ کی قدرت ہے. اور وہ سکندر جو کرنین ہے جو مشرق و مغرب تک اقتدار سنبھالے رہا. اور روح یہ امر ربی کا نام ہے, اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے, اس کی کل حقیقت یہ ہے. اور رہا سوال یہ کہ روزانہ نبی کو دروازے پر للکارا جا رہا ہے, جواب دیجیے, مگر نبی سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں. اللہ نے اس کی وجہ بتائی, اے پیغمبر آپ نے اس وقت انشاءاللہ نہیں کہا. اگر آپ انشاءاللہ بول دیتے تو کل آئندہ ہم جواب بتا دیتے. آپ نے کہا کل آئندہ میں جواب دوں گا, انشاءاللہ آپ
آپ نے کہا نہیں اس لیے ہم نے جواب بھیجا نہیں۔ نبی بھی اللہ کے جواب کا محتاج ہے اور اللہ کے فرمان کا پابند ہے۔ جب آپ نے کہا نہیں تو میں نے وجہ بتایا، اس لیے جواب آپ کے پاس آیا ہے۔ اب رہا یہ مکہ کی گلیوں میں جو شور برپا کیا ام جمیل نے، ابو لہب نے، کہ ان کا شیطان ان سے روٹھا ہے، ان کا مالک ان سے ایٹھا ہے، اس لیے سوالوں کا جواب نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 باتیں توجہ کی بیان جان۔ پہلی بات، اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم تو وہ کھائے جس کی بات کمزور ہو، اپنی بات کو معتبر بنانے کے لیے انسان قسم کا سہارا لیتا۔ اللہ کی ہر بات بغیر قسم کے قابل اعتبار۔ یہاں اللہ ایک نہیں ڈبل قسم کھا رہے۔ ایک سوال، اللہ کو قسم کی کیا ضرورت؟ دوسرا سوال، اگر اللہ کو قسم ہی کھانی ہے تو اللہ زمانے مقدس کی قسم کھاتا، مکان مقدس کی قسم کھاتا، اللہ وقت چاش کی قسم کھا رہے ہیں اور اللہ رات کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور تیسرا سوال، یہ قسم کھا کے اللہ بتانا کیا چاہتے؟ یہ قسم کھا کے اللہ بتانا کیا چاہتے؟ اب ہم تینوں سوالوں کا جواب دیتے ترتیب وار کیا۔ اللہ کا ضابطہ قاعدہ یہ ہے کہ قرآن میں جب کوئی بات اللہ قسم کھا کر بیان کرتے، اللہ کو کسی بات پر قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر اس کے باوجود اللہ قسم کھا کر اگر کوئی بات بیان کر رہا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جواب قسم جو اگلا جملہ ہے، اس قسم کے بعد جو اگلی بات آ رہی ہے جس کو جواب قسم کہا جا رہا ہے، وہ دھیان سے سننے کے قابل ہے۔ اس لیے اللہ قسم کھا کر کے بات بیان کرتے ہیں، اس لیے اللہ قسم کھا کر کے بات بیان کرتے ہیں کہ قسم کے بعد جو جواب قسم آ رہا ہے اس کو دھیان سے سنو، اس بات پہ قسم کھاتے ہیں۔ اب رہا دوسرا سوال کہ قسم ہی کھانا تھا تو مکان مقدس کی، زمان مکرم کی، اللہ قسم کھاتے۔ اللہ نے قسم کھائی چاش کی اور رات کی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت چاش وہ وقت ہے جس وقت میں کوئی فرض نماز نہیں۔ چاش کا وقت وہ وقت ہے جس وقت میں کوئی فرض نماز نہیں۔ یہ وقت وہ وقت ہے جس وقت میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو دریا پار کرایا تھا اور فرعون اس کے لشکر کو دریا میں ڈبویا تھا۔ وہ وقت چاش تھا۔ اس وقت میں پیغمبر نے چاش نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ اس نماز کی برکت خصوصیت یہ ہے جو تنگی معاشی کا شکار ہو، جس کا کاروبار ٹھپ پڑ چکا ہو، اگر وہ چاش کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ اس عبادت کی برکت سے اس کی معیشت کی تنگی میں سہولت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے چاش کے وقت کی قسم کھائی۔ اور یہ رات کون سی؟ رات تو نبی کے زمانے میں بھی آتی تھی، آج بھی رات۔ یہ کون سی رات ہے جس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں؟ تو یاد رکھو، نبی نے 2 سفر کیا، 2 سفر، ایک ہجرت کا سفر اور دوسرے معراج کا سفر۔ ایک ہجرت کا سفر اور دوسرے معراج کا سفر، اور دونوں سفر نبی نے رات میں کیا۔ ہجرت کا سفر بھی رات میں اور معراج کا سفر بھی رات میں۔ رات میں نبی سفر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ رات میں سفر آسان ہوتا ہے، رات میں سفر آسان ہوتا ہے، غیر متعلق چیزوں کے نظام کو اللہ ٹھپ کر دیتے ہیں۔ معراج جیسا دراز کا سفر نبی نے رات میں کیا ہے، اور ہجرت جیسا مشکل سفر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں کیا ہے۔ اور رات کا وہ وقت ہے جس وقت میں ہر آدمی اپنا کام کھل کے کرتا ہے۔ رات کے وقت میں ہر آدمی اپنا کام کھل کے کرتا ہے۔ دن میں تو بڑے بڑے ڈاکو بھی لمبا لمبا کرتا پہنے رہتے ہیں، دن میں تو بڑے بڑے ڈاکو بھی ہولیا اچھا بنا لیتے ہیں، رات میں سب اصلی رنگ میں آ جاتے ہیں۔ چور رات میں ٹھاٹ
روزی کرتا ہے، عیاشی کرنے والا رات کی تاریکی میں پورا فائدہ اٹھاتا ہے، اور رب کے سامنے رونے والا تنہائی میں رات کی تاریکی میں دہاڑے مار مار کر کے روتا ہے۔ رات کا وقت انسانوں کی اعمال کی کڑی کھولنے والی بہت اچھا موقع ہے، بہت مناسب وقت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے وقت چاش کی، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ اب تیسرا سوال، یہ قسم وسم کھانے سے بتانا کیا چاہیے؟ یہ اللہ قسم وسم کھا کے بتانا کیا چاہیے؟ علماء جانتے ہیں کہ عدالت کا ضابطہ قاعدہ یہ، دھیان سے سنو، عدالت کا ضابطہ قاعدہ یہ کہ مدعی اپنے دعوے پر دلیل پیش کرے، مدعی اپنے دعوے پر دلیل پیش کرے۔ اگر مدعی اپنے دعوے پر دلیل پیش نہیں کر پا رہا ہے تو مدعی کے ذمہ ہے کہ قسم کھا کر وہ اعلان کرے کہ یہ الزام بیجا ہے، یہ تہمت بے حقیقت ہے۔ جب ابو جہل ابو لہب ام جمیل نے مکہ میں اعلان کیا، دعویٰ کیا کہ ان کا رب ان سے روٹھا، اس لیے جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ تم نے دعویٰ کیا، دلیل لاؤ، یہ دعویٰ تم نے کیا رب ان کا روٹھا ہے، اس دعوے پر دلیل لاؤ۔ تو ابو جہل ام جمیل نے دعوے پر دلیل پیش نہیں کیا، تو اللہ نے کہا عدالت کے قانون کو عمل میں لایا جائے۔ نبی آپ مدعا ہے، آپ کے خلاف انتہا دائر ہوا ہے، لہذا آپ قسم کھا کر کے اعلان کیجئے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے وقت چاش کی جب چھا جائے، قسم ہے وقت چاش کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کے رب نے آپ کو، وما قلی، اور نہ ناراض ہوا۔ لہذا یہ دعویٰ جو مکہ والے دے رہے ہیں کہ رب نے رشتہ توڑ دیا، مالک ناراض ہو گیا، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، اور اس کا ثبوت نبی قسم کھا کر اعلان کیجئے ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، وما قلی، اور نہ ناراض ہوا۔ رب نے ناراض ہو کر کے رشتہ نہیں توڑا اور نہ رشتہ چھوڑا ہے، کوئی جواب تو نہیں آیا۔ وجہ اللہ نے بتایا کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، جب آئندہ کل پر کوئی کام معلق ہو تو ہر آدمی کو انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے۔ اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ دو آیت میں دو مسئلہ ذکر کرتے، کیا فرمایا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ آپ مکہ میں مکی زندگی چل رہے، ہمیں معلوم آپ بے چین ہیں، آپ کے اصحاب نہتے بے قرار ہیں، ان کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا، ان کے جسم سے کپڑے اتارے جا رہے، انہیں گرم ریت پر لے جایا جا رہا، انہیں چٹائی میں لپیٹ کر دھوئے دیا جا رہا، انہیں گھر سے نکلنے کی دھمکی دے دیا رہی، اور آپ ہیں آپ بھاگ کے صحن میں جاتے ہیں، آپ کو خانہ کعبہ کے طواف کی منظوری نہیں مل رہی، اور صورتحال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کرنے والے ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں، مرد دن میں ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور عورتیں رات میں ننگی ہو کر طواف کرتی، ان سے پوچھا جاتا ہے یہ ننگے ہو کر کیوں طواف کرتے ہیں؟ تو علم و عقل سے معذرات لوگ جواب دیتے ہیں کہ جس کپڑے کو پہن کر ہم نے گناہ کیا، جس کپڑے کو پہن کر ہم نے گناہ کیا، وہ کپڑا پہن کر ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ گناہ تم نے کیا ہے، کپڑے نے گناہ نہیں کیا، گناہ تم نے کیا ہے، کپڑے نے گناہ نہیں کیا۔ کپڑا اتار دینے سے تمہارا جرم ختم نہیں ہو جاتا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کو تسلی دے رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب اولا، یہ اولا کے
مقابلے میں آپ کے لیے بہتر. مکی زندگی کے مقابلے میں آج ہم آپ کو مدنی زندگی عطا کرنے والے. مدنی زندگی میں آپ کے دشمن آپ کے ہمراہ ہوں گے, آپ کے لوگوں کو قرار ملے گا, ان کی بے چینی کا علاج ملے گا. ہم نے اخرا کو اولا کے مقابلے میں بہتر آپ کے لیے بنایا ہے. لہذا مکی حالات ہمیشہ رہنے والے نہیں, آپ کو مدنی زندگی میں سکون و اطمینان ملنے والا ہے. چنانچہ آپ نے ہجرت فرمایا, اصحاب نے ہجرت کیا. پھر وہ وقت آیا کہ نبی 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے, مگر آج کی انکساری آپ کی پہچان بنی ہوئی. ایک صحابی جذبات میں آ کر کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ, گوشت کٹے گا, خون بہے گا. نبی نے کہا ان سے کہو نعرہ بدلے, ہم کو رحمت للعالمین بن کر کے آئے. امن, محبت, پیار کی تعلیم و ترغیب, یہ ہماری زندگی کی پہچان. ہم دشمنوں کو سینے سے لگاتے ہیں, مظلوموں کی مدد کرتے ہیں, بے سہارا کو سہارا دیتے ہیں, بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں, مسافروں کو منزل تک پہنچاتے ہیں. انسانیت کی یہ اقدار اور انسانیت کے لیے یہ خدمات ہماری زندگی کی نمایاں مثال ہے. لہذا جذبات سے ہٹ کر کے یہ کہو الیوم یوم المرحمہ, آج پیار لٹایا جائے گا, محبت تقسیم کی جائے گی, بھاگنے والوں کو ٹھہرایا جائے گا, رونے والوں کو خاموش کیا جائے گا. آپ نے کہا اذهبوا انتم الطلقاء, آج سب کے لیے عام معافی کا اعلان. آپ بدلہ لے سکتے تھے مگر آپ نے بدلہ نہیں لیا, آپ نے معاف کیا, سب کو چھٹکارا دیا. اللہ آگے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. دھیان سے سنو, آخری بات میں کہتا ہوں, وقت بھی پورا ہو. اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب ہم آپ کو دیں گے. دھیان سے سنو, نبی کی شان قرآن بتا رہا ہے. ہم قرآن سے نبی کی سیرت بیان کر رہے ہیں. ہم رسالہ کتابچہ اخبار کے تراشے سامنے رکھ کر کے نبی کی سیرت نہ بولتے نہ پسند کرتے. مفسرین نے لکھا ہے سورہ ضحیٰ سے لے کر کے سورہ ناس تک تمام صورتوں میں نبی کی سیرت, نبی کے احوال بیان کیے گئے ہیں. ہم قرآن سے نبی کی سیرت نہیں بیان کرتے. قرآن سے نبی کی سیرت بیان کرو تو اللہ بیان کرے گا, اس سے بڑھ کر کسی کا بیان نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے تعارف میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب آپ کا پروردگار یؤتی, آپ کو عطا کرے گا, نوازے گا. فترضیٰ, بس آپ راضی و خوش ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب آپ کا رب, آپ کا پروردگار آپ کو عطا کرے گا, بخشے گا, نوازے گا. فترضیٰ, بس آپ راضی و خوش ہو جائیں گے. یہاں اصل بات اللہ کیا کہہ رہے, ہم دینے والے, یؤتی ہم دینے والے, اور نبی لینے والے. اللہ سے بڑھ کر کوئی دینے والا نہیں, اور نبی سے بڑھ کر کوئی لینے والا نہیں. اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں, نبی کے لینے میں کوئی کمی نہیں. اللہ جو اپنے محبوب کو دے گا, دھیان دیں, اللہ جو اپنے محبوب کو دے گا وہی دے گا, وہی دے گا جو نبوت کی شان کے مطابق. اللہ اپنے محبوب کو وہ چیز نہیں دے گا جو نبوت کی شان کے منافی ہوگا. لہذا اللہ کی بات کو سمجھو, اللہ دینے والے, نبی لینے والے. اسی لیے نبی کہتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی, میں تقسیم کرنے والا, اللہ عطا کرنے والا. اللہ دینے والا, نبی اللہ دینے والا. نہ اللہ کے دینے میں کوئی کمی ہے, نہ نبی کے لینے میں کوئی کمی ہے. اللہ دینے میں بے مثال ہے, نبی لینے میں لا
پہلا جواب ہے اللہ دینے والا ہے، نبی لینے والا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کو اللہ نے دیا کیا؟ تو ہم بتاتے ہیں نبی کو اللہ نے وہ سب کچھ دیا جو نبی کی نبوت کے شایان شان۔ الفاظ پر بھی دھیان دو، فارسی کے جملے ہم نہیں بول رہے، جو نبوت کی شان کے عین مطابق وہ سب اللہ نے دیا، اور جو نبوت کی شان کے منافی وہ چیز اللہ نے نبی کو نہیں دیا۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ کون سی چیز نبوت کی شان کے منافی ہے اور مطابق، جیسے شعر شاعری کرنا، شاعر لوگ غدریات بکواس کرنے والے زمین و آسمان کے گلابے ملاتے ہیں، فردی موہوم چیزوں کو الفاظ کی قید و بند سے نکال کر پیش کرتے ہیں۔ شاعری اکثر فردی باتوں کی ہوتی، ایک خاکہ کوئی محبوبہ ذہن میں گڑھ لیا اور اس کی شان اس کی تعریف میں کلمات کہنے لگے، بے حقیقت چیز شعر شاعری کرنا، نعت گوئی منقبت کہنا وہ الگ مسئلہ، اور غزلیات کی بکواس میں لگنا وہ الگ مسئلہ۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اے نبی ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا، ہمیں شاعری آپ کو نہیں سکھائی، کیوں؟ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، شعر شاعری کرنا یہ آپ کی شایان شان ہے، یہ آپ کے منصب وقار کے خلاف بات، آپ کی ہر بات مبنی پر حقیقت ہے، اور شعرا اور شاعر کی بات کبھی کبھی فردی دنیا میں بھی ہوا کرتی ہے، لہذا شاعری کا علم ہم نے آپ کو کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ شعر شاعری کا کام کرنا یہ آپ کی شایان شان ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ نبی کو اللہ نے وہ چیز دی جو شان نبوت کے عین مطابق، اور نبی کو اللہ نے وہ کچھ نہیں دیا جو شان نبوت کے منافی ہے، جیسے شاعری کرنا یہ شان نبوت کے منافی ہے، نبی کو اس کا علم نہیں دیا۔ شہر کا علم، جادوگری کا علم شان نبوت کے منافی ہے، نہیں دیا۔ جفر کا علم، حساب و کتاب کا، یہ نبی کا کام نہیں، درخت کے پتوں کو گننا، سر کے بالوں کو گننا، انسان کی آبادی کا پتہ لگانا، سمندر کے قطروں کو شمار کرنا، یہ شان نبوت کے منافی ہے۔ نبی کا کام ہے اللہ سے احکام لینا، اللہ کے بندوں کو احکام پہنچانا، ستارے گننا یہ نبی کا کام نہیں ہے۔ تو آپ کو وہ دیا جو آپ کی شان شان ہے، اور آپ کو وہ نہیں دیا جو آپ کے منصب وقار کے خلاف۔ اب اس جملے کی ہم تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں اسی زمین میں، دھیان سے سنو، قیمتی بات۔ یوں تو اللہ نے ہر نبی کو دیا، اللہ نے ہر نبی کو دیا، آخری نبی کو بھی دیا، تو آخری نبی کی خصوصیت کیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اب جواب سنو۔ جب اللہ ہر نبی کو دینے والے اللہ ہی نے آپ کو دیا تو ہر نبی کو ملا، وہ آپ کو ملا، اس میں خصوصیت آپ کیا؟ میں کہتا ہوں خصوصیت آپ کی بات ہے جو اللہ نے آپ کو وہ بھی دیا ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دیا۔ بہت بڑا دعویٰ کیا، جو سب نبیوں کو دیا وہ سب آپ کو دیا، جو کسی نبی کو نہیں دیا وہ اکیلے آپ کو دیا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی و خوش ہو جائیں۔ آپ ناراض ہو ٹھیکے سے، مگر نبی اللہ کی عطا پر راضی و خوش ہے۔ کیا دیا؟ جو سب کو دیا وہ دیا، جو کسی کو نہیں دیا وہ اکیلے دیا، یتیم عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم دونوں جملے کی دلیل بیان کریں۔ جو دیگر نبیوں کو دیا اس میں بھی کمال و خصوصیت آپ کو عطا کیا۔ میں سچ کہتا ہوں، جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید آپ نے یہ بات سنی، شاید آپ نے یہ بات سنی ہے جو میں بتا رہا ہوں، جس محنت سے میں آپ کو سمجھا
جو سب نبیوں کو دیا، سب نبیوں کو اللہ نے نبوت دیا، امت دیا، شریعت دیا، کتاب دیا۔ ہر نبی کو اللہ نے نبوت دیا، امت دیا، کتاب دیا، شریعت دیا۔ اس میں بھی اللہ نے آپ کو باکمال بنا دیا، جو سب کو دیا وہ بھی دیا، اس میں بھی باکمال بنا دیا۔ ہر نبی کو نبوت ملی، مگر یہ مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو نبوت کے بعد میں اللہ نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، نبوت کے میدان میں وہ دیا جو کسی اور نبی کو نہیں دیا۔ یہ کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہر نبی کو اللہ نے امت دیا، آپ کو اللہ نے آخری امت دیا۔ ہر نبی کو اللہ نے امت دیا، مگر آپ کو اللہ نے آخری امت دیا۔ یہ کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہر نبی کو اللہ نے کتاب و شریعت دیا، مگر اللہ نے آپ کو خاتم الکتاب دیا۔ نبوت دیا تو ختم نبوت کا مقام دیا، شریعت دیا تو خاتم شریعت دیا، امت دیا تو آخری امت دیا، اور کتاب دیا تو آخری کتاب دیا۔ آپ کے آ جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند، آپ کے آ جانے کے بعد امت کی آمد کا دروازہ بند، آپ کے آ جانے کے بعد کتاب سے اترنے کا راستہ بند۔ جو سب نبیوں کو دیا وہ سب آپ کو دیا، مگر اس میں بھی کمال بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسری بات سنو، آپ کو اللہ نے وہ سب کچھ دیا جو کسی اور نبی کو اللہ نے نہیں دیا۔ بہت بڑا دعویٰ، آپ کو اللہ نے وہ سب دیا جو اور کسی نبی کو نہیں دیا۔ کیا دیا؟ سنو میں بتاتا، اللہ نے آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا جو کسی اور نبی کو نہیں دیا۔ 5 نمازوں کا تحفہ دیا جو کسی اور نبی کو اللہ نے نہیں دیا۔ آپ کو اذان کے کلمات ادا کیے جو کسی اور نبی اور ان کی امت کو اذان کے کلمات نہیں دیے گئے۔ اللہ نے آپ کو سورہ فاتحہ کی دولت عطا کی جو کسی اور نبی کی امت کو نہیں دیا۔ آپ کو آیت الکرسی کا تمغہ دیا جو کسی اور نبی کو اللہ نے نہیں دیا۔ آگے بڑھو، اللہ نے آپ کو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر عطا فرمایا جو کسی اور نبی کسی اور امت کو اللہ نے نہیں دیا۔ یہ کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے اللہ نے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، فَتَرْضَىٰ، پس آپ راضی و خوش ہو جائیں گے، جیسے رمضان میں لیلۃ القدر کا تحفہ دیا۔ کسی اور امت کو یہ خصوصیت اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ اسی طرح جمعہ کے دن ایک مبارک ساعت عطا فرمائی جو قبولیت کا وقت کہلاتا ہے۔ یہ خصوصیت آپ کے علاوہ کسی اور امت کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ یہ کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ان تمام تر کمالات کے ساتھ ساتھ، ان تمام تر خصوصیات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمغہ اور مقام عطا کیا جو اور نہ کسی نبی کو دیا، نہ کسی نبی کی امت کو دیا۔ مثلا جس طرح پانی سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، ہر نبی کی شریعت میں طہارت کے لیے پانی کا استعمال ضروری ہے۔ پانی کے علاوہ طہارت حاصل کرنے کا کوئی بدن، کوئی ثانی سامان نہیں۔ مگر یہ کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے آپ کے لیے تیمم کو حلال کر دیا، مٹی کو پاکی حاصل کرنے کا سامان بنا دیا۔ آپ کے علاوہ کسی نبی کی امت کو یہ دولت اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ آپ سے پہلے
تمام نبیوں کی شریعت میں عبادت کے لیے عبادت خانہ میں جا کر عبادت کرنا ضروری ہے، عبادت خانے سے باہر عبادت نہیں کر سکتے۔ مگر یہ کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ اللہ نے دنیا کی پوری زمین کو آپ کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ آپ کے علاوہ کسی نبی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا گیا۔ یہ کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ آپ کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ اسی کے ساتھ نبی کا کمال آخری بات میں کہتا ہوں، وقت بھی ہو رہا ہے زیادہ، کام آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی و خوش ہو جائیں گے۔ میں نے اشارہ کیا اس کی وضاحت کے لیے کہ دینے والا اللہ، لینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دینے میں لاجواب، نبی لینے میں باکمال۔ نہ اللہ کے دینے کی کوئی مثال ہے، نہ نبی کے لینے کی کوئی مثال ہے۔ اللہ نے جو چاہا اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اتنا دیا کہ آپ راضی و خوش ہو گئے۔ اللہ نے جو سب نبیوں کو دیا وہ سب آپ کو دیا۔ اللہ نے آپ کو وہ بھی دیا جو کسی اور نبی کو نہیں دیا۔ میں نے اس دعوے پہ چند مثالیں پیش کی، ایک مثال اور دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلق حسن کا طریقہ بتایا، حضرت عیسیٰ کو خلق کریم کا طریقہ بتایا، اور یتیم عبداللہ کو اللہ نے خلق عظیم کا مقام عطا فرمایا۔ خلق حسن اور ہے، خلق کریم اور ہے، خلق عظیم اور ہے۔ اللہ نے آپ کی تعریف میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ کو خلق عظیم کے مقام پر فائز کیا گیا۔ پتہ چلا خلق حسن اس کے مقابلے میں ہلکا ہے اور خلق کریم اس کے مقابلے میں 2 نمبر پر ہے، اور سب سے عظیم ہے خلق عظیم جس کو قرآن کہتا ہے۔ یہ مقام ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت موسیٰ کو خلق حسن دیا، اگر کوئی ایک تماچا مارے دائیں گال میں تو بائیں میں جواب رسید کر کے بدلہ لے لیں، اور خلق کریم دائیں گال میں تماچا مارا کہا بایاں بھی پیش کر دو، دل نہ بھرا ہو تو اس پر بھی مار دو، ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ اور خلق عظیم جو ان تینوں میں بڑھا ہوا درجہ، حسن و کریم کے مقابلے میں سب سے بلند اخلاق خلق عظیم۔ اللہ کے نبی نے دنیا والوں کو بتایا بدلہ لینا بھی جائز ہے، معاف کرنا اچھا ہے، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اخلاق سے پیش آنا، یہ خلق عظیم کہلاتا ہے۔ یہ کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی و خوش ہو جائیں گے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے شرائط رکھے ہیں، خصوصیات و کمالات رکھے ہیں۔ سارے انبیاء میں سب سے بلند مقام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی لیے آپ کو ختم نبوت کا تاج عطا کیا گیا، آپ کو آخری امت دی گئی، آپ کو آخری شریعت دی گئی، آپ کو آخری کتاب دی گئی۔ اللہ کے الہ ہونے کے بعد کوئی الہ نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی بن کر آنے کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں۔ آپ کے بعد قیامت آئے گی، کوئی نیا نبی رسول پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ یہی مسلمانوں کا سچا نجات دلانے والا عقیدہ ہے۔ اس علاج کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں نے 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کی عظمت، نبی کا تقدس، نبی کا مقام و احترام ہمارے دل کی گہرائی میں ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو سیدھا کمالات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور لاجواب خصوصیات کو عنوان بنا کر ذکر کیا ہے، اسے یاد کر کے ہمیں اللہ کے پیغمبر کو یاد کر کے کثرت سے ان پہ درود و سلام بھیجنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں آخری پیغمبر کی سچی محبت، عقیدت، عظمت، احترام پیدا فرمائے، اور آپ کی مبارک سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی محبت کی پہچان
नारा लगाना ये मोहब्बत की पहचान नहीं है। एक बच्चा नारा लगाता अब्बा आपसे बहुत प्यार, और अब्बा रात में कहते हैं गिलास में पानी ले आओ शुगर की दवा खानी, तो कहता अब्बा आप बात पेशेंट से पानी ले लीजिए। तो ये लड़का नारा तो लगाता अब्बा से बहुत प्यार है, मगर अब्बा की बात नहीं मानता। जो औलाद बाप की बात न माने उसको नाफरमान औलाद कहते, उसको नाफरमान औलाद कहते। और जो उम्मती नबी की सुन्नत, नबी के काम को न माने उसे नबी का आशिक दीवाना कहते हैं। नहीं, नबी का सच्चा आशिक पक्का दीवाना वही है जिसको तरीका पसंद आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस पर मैं एक बात बतौर दलील जिक्र के बाद खत्म करता हूँ। बात जिक्र करता हूँ, आप इजाजत देते हैं। वक्त हो गया, मौलाना अफरोज साहब घड़ी देख रहे होंगे, उनसे पहले मैंने घड़ी दी देखी, मगर बात आई है मेरा दिल कहता है कि मैं बताता चलूं। अल्लाह के पैगंबर के शहीद सहाबा जो नबी की हर अदा पर मर मिटने वाले, जिन्होंने नबी की एक एक सुन्नत को अमली जामा पहनाया, जिन्होंने जीते जी नबी का तरीका न दबने दिया न मिटने दिया, दबाने वाले मिटाने वाले से टकरा गए और जिंदा किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा तरीका। एक मौका है, हुज़ैफा इब्नुल यमान साहब ये रसूल हैं जो नबी के राज जानने वाले बड़े करीबी साहब, इनके साथ रबी इब्न आबिद बड़े जेरी साहब। ये लोग किसरा के दरबार में पहुंचे, किसरा बादशाह ने बातचीत के लिए बुलाया। जब ये पहुंचे अंदर जाने लगे तो वाचमैन ने रोक दिया, कहा तुम्हारे कपड़े मैले कुचेले, तुम डायरेक्ट बादशाह से मिल नहीं सकते, अपने लिबास के ऊपर बादशाह की एक चादर डाल। तो नबी इब्न आबिद ने क्या कह रहे, अपने लिबास पे बादशाह की चादर? हम तो इस लिबास में रब की दरबार में जाते, हम तो इस लिबास में नबी की दरसगाह में जाते। रब के दरबार में जाने से ये लिबास हमको रोकता नहीं, नबी की दरसगाह में जाने से ये लिबास हमको रोकता नहीं। किसरा के दरबार में जाने से क्यों रोका जाता? अगर किसरा को इस लिबास में मिलना मंजूर नहीं तो हमें किसरा से बात करना, जाके कह दो अगर मिलना है तो इसी अदा में मिलेंगे, वरना उनके पाँव वापस जाए। दरबार में जाके बताया अजीब तरह के लोग आए, वो तो सीखने के लिए तैयार नहीं बादशाह तरह, जल्दी बुला लो, जिस तरह भी आ रहे हैं आने दो। नबी के तरीके पर जमोगे तो अल्लाह मुखालिफ को मुवाफिक बना देंगे। ये दरबार में दाखिल हो गए, जब आगे बढ़ने लगे तो रबी इब्न आमिर के पास में तलवार की टूटी हुई थी, उस पर कपड़ा कतरन लगा था, उसको दुरुस्त करने लगे। तो दरबार ने मजाक उड़ाते हुए कहा इसी टूटी तलवार से मजा करने आए ना। तो रबी इब्न आमिर ने कहा टूटी तलवार देखिए, बाजू भी देखना चाहते हैं, कहा दिखाओ, कहा सबसे मजबूत ढाल लाओ। रबी ने तलवार से वार किया तो सबसे मजबूत ढाल थी, उसके दो टुकड़े हो गए। कहने लगे टूटी तलवार का ये आलम है, क्या आलम? अंदर पहुंचे, शाही दस्तरखान लगा हुआ, खाना खाते खाते हुज़ैफा इब्न यमान के हाथ से लुकमा जमीन पे गिर गया। वो साफ करके लुकमा उठाकर खाना चाह रहे, साथी ने बगल में गोली मारी, सिंगल दिया। वीआईपी दस्तरखान है, हाई क्लास लोग हैं, ऐसे लोगों के दस्तरखान पे गिरी पड़ी चीज उठाकर खाओगे तो लोग तुम्हारे बारे में राय कायम करेंगे। बड़े नंगे भूखे लोग हैं, दाना दाना पानी पानी को तरसे हुए, लिहाजा ऐसा करना मुनासिब नहीं। हुज़ैफा इब्नुल यमान ने अपने साथी को घूर करके कहा आत्म सुन्नत हबीबी लिहाज़ुल हुमका, इन पागलों की वजह से हम नबी का तरीका छोड़ दें, इनका दस्तरखान छोड़ सकते हैं, मगर जीते जी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं छोड़ सकते। उन्होंने उठाकर खा लिया। हमारे बहुत से भाई ये वाकया सुनते हैं कि गिरा हुआ लुकमा उठाकर खा लेना चाहिए साफ करके,
مگر اس کا ضروری مسئلہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے. اب آپ ولیمے کی دعوت میں گئے, بریانی آئی, لقمہ زمین پہ گر گیا, وہیں آپ نے ہاتھ دھویا, کیچڑ بھی ہے, لقمہ لت پت ہو گیا, اب آپ اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھانا چاہتے ہیں تو درد غبار لگا, پھونک دیا, جھاڑ دیا, دردہ صاف ہو گیا, کھا لو. اب کیچڑ میں بوٹی لقمہ لت پت ہے, آپ کو لقمہ کھانا ہے, مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے. لہذا پوری بات معلوم ہونا چاہیے. حذیفہ بن یمان نے اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لیا. اب آگے مذاکرے کی بات آئی تو تیسرا کرسی کے اوپر بیٹھا, ربی حذیفہ صاحب سامنے کھڑے, بات شروع کی جائے تو ربی بن عامر نے کہا ہمارے نبی نے ہم کو طریقہ بتایا ہے کہ امیر غریب جب کہیں بیٹھے تو سب برابر بیٹھے, کرسی پر بیٹھو تو سب برابر بیٹھا کرو, زمین پر بیٹھو تو سب برابر بیٹھ کے باتیں کرو. تم اکیلے کرسی پر بیٹھے رہو, ہم کھڑے کھڑے تم سے باتیں کرتے رہیں, یہ ہمارے نبی کا بتایا ہوا طریقہ نہیں. مساوات, برابری, ایک دوسرے کے حق کی رعایت کرنا ہمارے نبی نے ہم کو بتایا گیا تھا. ہمارے بیٹھنے کے لیے بھی کرسی منگاؤ, ہم بھی کرسی پر بیٹھ کر تم سے بات کریں. تو تیسرا کی ٹوپی چڑھی ہو گئی, ارے ہمارے سامنے برابر کرسی پر بیٹھنے کی بات. تو تیسرا دیش میں آیا, کہنے لگا مٹی بھرا ٹوکرا لایا ہے, ایک ٹوکرے میں مٹی بھر کر کے لائی گئی. ربی ابن عامر کے سر پر وہ مٹی بھرا ٹوکرا رکھا گیا. تو ہمارے برابر کرسی پہ بیٹھنے کی بات کرتے ہو, یہ مٹی کا ٹوکرا سر پہ رکھو, دربار سے نکل جاؤ. ربی ابن عامر نے وہ مٹی بھرا ٹوکرا اپنے سر پر رکھا. جب چلنے لگے تو کسرا نے کہا, او کسرا, تم نے ایران کی مٹی ہمارے حوالے کر. اتنا پہنا تھا کہ وہ برس کے لوگ حرکت میں آ گئے, کھانے لگے. یعنی ربی کے سر سے مٹی کا ٹوکرا واپس لاؤ. مگر وہ ربی سے چلے تو چلتے چلے گئے, نکلے تو نکلتے چلے گئے. یہ تمام اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی سنت پر پختگی کے ساتھ عمل کرنے میں یہ قوت عطا فرمائی کہ ایسے ایسے لوگوں کے دربار میں پہنچ کر بھی انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے پاکیزہ طریقے کو عملی جامہ پہنایا ہے. اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں, خوشی کا موقع ہو, غمی کا موقع ہو, انفرادی زندگی ہو, اجتماعی زندگی ہو, ہر موقع پر ہمیں نبی کی سنت کو معلوم کر کے عمل کرنا چاہیے. میں نے شروع میں بات بتایا, دین پوچھو دین جاننے والوں, دین بیچنے والوں سے دین نہ پوچھو. ہائی گریڈ سے شریعت کا مسئلہ معلوم نہ کرو. جس نے دین سیکھا نہیں, موبائل سے ریسرچ کر کے وہ شریعت کا مسئلہ بتاتا ہے. جس کے باپ دادا کی 14 نسلوں نے نہ دین سیکھا ہے نہ پڑھا ہے, اس سے دین سیکھو گے تمہارے دین کا کباڑا ہوگا. حاجی سے حج کا مسئلہ معلوم نہ کرو, نمازی سے نماز کا مسئلہ معلوم نہ کرو. حج اور نماز کے شرعی مسائل پختگی کے ساتھ جاننے والے, سیکھنے والے سے معلوم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دین کی عظمت تقدس ہمارے دل میں پیدا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ آپ کو دعوانا ہے درود شریف پڑھتے ہیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما, رحم و کرم کا معاملہ فرما, دونوں جہان میں عافیت نصیب فرما, دونوں جہان کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل نصیب فرما, تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ سب کو حلال پاکیزہ طیب بابرکت روزی نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ کاروبار کی تنگی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں
انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نالائق نافرمان ہے اے اللہ انہیں مطیع فرما بردار فرما، اے اللہ جن کے بچے بچیاں غیر شادی شدہ ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ مناسب جوڑے کا انتظام فرما، اے اللہ جن کے گھروں میں زوجین کے مابین لا اتفاقی ہے، اختلاف ہے، اے اللہ آپس میں پیار محبت پیدا فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جن بھائیوں نے دوستوں نے بزرگوں نے اس دینی اجتماع کا انعقاد کیا، 5 روزہ اجلاس کے انعقاد کے لیے دامِ جرم قدم سخنے جس طرح کی بھی شرکت شمولیت حاصل کیا، اے اللہ سب کی محنت کو قبول فرما، سب کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ نصیب فرما، اے اللہ ان کی نسلوں میں دین کا علم حاصل کرنے والے، دین پر مقتدی سے عمل کرنے والے افراد پیدا فرما، اے اللہ ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی نصیب فرما، اے اللہ اس سردی کے موسم میں بہت سارے بزرگ بیماری کی حالت میں الگ الگ محلوں سے چل کر کے اس پاکیزہ اجلاس میں شرکت کی ہے، اے اللہ ان کی عام شرکت شمولیت کو قبول فرما، سب کو ہر ہر قدم پر دنیا آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرما، اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی عبادت فرما، اے اللہ جن لوگوں نے ہم میں سے کسی سے بھی کسی طرح کے خاص کام کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہتے رہتے ہیں، اے اللہ سب کے جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، کلمے کی موت عطا فرما، موت کی سختی سے عبادت فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کی رسوائی سے محفوظ فرما، پیغمبر کی شفاعت نصیب فرما، نبی کے مبارک طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اب تک کی تمام کوتاہیاں غفلت کو معاف فرما، ہمارے اندر سنت کی عظمت اور محبت پیدا فرما، اے اللہ کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، رسوم و رواج سے، غیر شرعی طریقوں کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما، اے اللہ اپنی ذات عالی کی محبت عطا فرما، اپنی قربت عطا فرما، اپنی نصرت عطا فرما، اے اللہ اللہ والوں کی محبت دل میں پیدا فرما، اے اللہ ہم کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، محبوب بندوں میں داخل فرما، منظور بندوں میں داخل فرما، اے اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، بری باتوں سے، برے کاموں سے، نفس و شیطان کے حملے سے ہم سب کی قدم قدم پر حفاظت فرما، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا